نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سوال یہ ہے کہ خواتین کا غیر مردوں کو سلام کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو، یعنی کسی خرابی کا اندیشہ نہ ہو، تو دونوں ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ بازار میں گئے ہیں، آپ دکان میں گئے ہیں، تو ظاہر اور باتیں اگر آپ کر سکتے ہیں، اس سے بھاؤ تاؤ کر سکتے ہیں، تو سلام کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن جہاں یہ خدشہ ہو کہ اس سلام سے بات آگے بڑھ جائے گی اور خرابی پھیلے گی، تو وہاں اجتناب کرنا چاہیے، وہاں ریزرو ہو کے ضرورت کی بات کرے انسان اور وہاں سے ہٹ جائے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب تشریف لے گئے اور خواتین بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلام تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک محتاط رویہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مرد آ کر سلام کرتا ہے تو اس کو جواب دے سکتے ہیں، خصوصاً گھر میں جو رشتہ دار وغیرہ آتے ہیں تو اس میں، اور اسی طرح اگر ٹیلی فون پہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو جہاں بات کر لی تو وہاں سلام بھی ہو سکتا ہے۔ اور باتوں میں بھی جیسے غلط بات کرنے سے منع کیا گیا، اللہ کی نافرمانی کی باتیں منع ہے، تو اسی طرح اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں پھر سلام دعا نہیں ہوگی۔ سلام کے علاوہ مصافحہ اور معانقہ بھی کیا جاتا ہے۔ مصافحہ کیا ہے؟ مصافحہ کا لفظ صفح سے ہے، صفح کہتے ہیں ہتھیلی کو، یعنی ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا۔ اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جب تک ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں رہتا ہے تو دونوں کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا یذہب الغل، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، اس سے دلوں کا غل، کینہ جاتا رہے گا۔ یعنی اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی بیڈ فیلنگ ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی دل میں ایسے ہی میل ہے دوسرے کے بارے میں، تو کیا کرو؟ اس سے ہاتھ ملاؤ۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے۔ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، کہ بعض لوگ ہاتھ پکڑتے ہیں تو چھوڑتے ہی نہیں، پھر اس میں بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ دوسرے کو موقع نہیں دیتے۔ اچھا، یہاں ایک حدیث ہے جس میں سلام اور جواب دونوں کے لیے ہی 30 نیکیوں کی بات کی گئی۔ جب دو مسلمان ملے تو ان میں سے ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور دوسرا جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو ہر ایک کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور مصافحہ کرنے سے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرشتے اس مسلمان پر تعجب کرتے ہیں جو مسلمان کے پاس سے گزرتا ہے اور اسے سلام نہیں کرتا۔ اسی طرح مصافحہ کے علاوہ معانقے کا جو حکم ہے، معانقہ کا لفظ عنق سے ہے۔ عنق کا مطلب ہوتا ہے گردن سے گردن ملانا، گلے ملنا جس کو اردو میں کہتے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو آپ نے ان دونوں کو گلے کے ساتھ لگا لیا۔ یعنی بچوں سے خاص طور پر جب انسان سلام کرے، ان کو پیار کرے تو ان کو گلے سے لگائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی یا کسی اور مسلمان سے محبت کرے تو اسے بتائے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو گلے ملنا جو ہے یہ محبت کی علامت ہے، لیکن اس میں یاد رکھیں کہ گردن سے گردن ہی ملانا کافی ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ سلام صرف زندہ کو نہیں، مردہ لوگوں کو بھی سلام بھیجنا چاہیے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب قبرستان کے پاس سے گزریں تو ان کو سلام کریں اور اس کی دعا پڑھیں، السلام علیکم یا اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر ایک بات یاد رکھیے کہ یہ سلام اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس کا یعنی سلام کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کا حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر اس کو تحیتاً مبارکتاً کہا۔ ایک مسلمان کی تو زندگی کی ابتدا اور انتہا اس کے ساتھ ہے، لیکن ہم سب جنت کے طلبگار تو ہیں، منتظر تو ہیں، دعوے دار تو ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے
تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ان امور کا خیال نہیں رکھتے جو جنت کی طرف لے جانے والی، بظاہر دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کس قدر مشکل ہو گئی ہیں یہی نیکیاں، اور اس میں عام لوگ جو ہیں بسا اوقات آر سمجھتے ہیں۔ یہ بھی بے حسی کو توڑنے کا ایک علاج ہے۔ سلام کرنا معاشرے کی بے حسی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں سلام کرتا ہے تو ہم بے اعتمادی کا شکار ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اسے سلام کیا کیوں، یعنی مسلمان سے اتنا اجنبی ہو کر رہ گیا۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ مصافحہ بھی ہے، معانقہ بھی ہے، لیکن کس کرنا یہ کوئی اسلامی شعار میں سے نہیں ہے۔ بعض عرب ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سلام دعا تو کچھ نہیں کرتے، صرف ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک رواج کے طور پر یہ چیز عام ہو گئی ہے، ورنہ اسلامی شاعر میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح عید کے موقع پر خاص طور پر یہ لازم سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک گریٹنگ کے لیے انسان تھوڑا زیادہ ویلکم کرتا ہے، لیکن وہ بھی کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ عید کے دن گلے ملنا کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بسا اوقات ہمارے ہاں اسکولوں میں سلام بچوں کو چھڑا کر گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کی تربیت دی جاتی ہے، اور جو بچہ ایسا نہ کہے اس کو باقاعدہ سکولڈ کیا جاتا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ بتائیے ذرا، یہ کیوں کہا آخر میں؟ اوپر تو مقیتا کہا، یہاں مقیتا کیوں نہیں آیا؟ یہاں حسیبا کیوں آیا؟ کس بات کا حساب لے گا؟ کس کس نے عمل کیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، زندگی میں کتنی دفعہ سلام کیا، کتنا کیا، کس نیت کے ساتھ کیا، اس پر کتنا اجر اس کے لیے لکھا جائے، کیونکہ ایک دفعہ سلام کرنے پر اگر 10 نیکیاں ہیں، دوسری دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کہا تو 20 ہوئی، اور اگر کسی موقع پر وبرکاتہ تک کہا تو 30 ہوئی۔ تو حسیبہ وہ حساب لگانے والا ہے کہ کس شخص نے اس عمل کے ذریعے کتنی نیکیاں کمائیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ صرف اس ایک اسلامی شاعر پر عمل کرنا شروع کریں گے تو بھی لوگ آپ پہ ہنسنے لگیں گے۔ اس کو کیا ہوگا؟ فنیٹک ہو گئے۔ کر کے تو دیکھیں، یعنی اگر کوئی کسی کو ہے اور یہ کہہ رہا ہے تو اس پر تو کوئی ہنستا نہیں ہے، جبکہ ان لفظوں کا معنی کچھ نہیں۔ لیکن اگر کوئی کسی کو دعا کرے تو یہ ہنسنے کی بات ہو گئی۔ اچھا، بعض لوگ تو باقاعدہ مذاق سا اڑا کر السلام علیکم، یعنی وہ لہجے میں ہی ایک طنزیہ سا انداز ہوتا ہے یا ہوٹنگ کا انداز ہوتا ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ السلام اللہ کا نام ہے، ادب ہی سے لینا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جس کو تم پہچانتے اور جس کو نہیں پہچانتے، اور پھر یہ حکم کہ ہر ایک کو سلام کیا جائے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کو اپنے سرونٹس تک کو سلام میں پہل کرنا ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو سلام کرے، اور اگر نہیں کرے تو ان کو ڈانٹے کہ سلام کیوں نہیں بولا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سلام کرنے سے ایک دم وہ جو بیریئر ہوتے ہیں یا وہ جھجک ہوتی ہے یا وہ ایک پردہ سا حائل ہوتا ہے اجنبیت کا، وہ ہٹ جاتا ہے اور صحیح معنی میں ایک اسلامی بھائی چارہ سامنے آتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سلام جیسے گھر میں داخل ہونے کی بات ہے تو عموماً ہم اس وقت سلام کرتے ہیں جب ہمیں کوئی نظر آ رہا ہو۔ تو گھر میں داخل ہو کر کوئی نظر آئے یا نہ آئے، بلند آواز سے سلام کہنا چاہیے۔ اگر تو کوئی ہوگا اور سامنے نظر نہیں آ رہا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ گھر پہ آ چکے ہیں، اور اگر وہ ہے نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، تو فرشتے وغیرہ یا اور مخلوق اگر کوئی ہے وہاں تو وہ جواب دے گی۔ لیکن اللہ کا حکم ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرو۔ تحیہ کا لفظ جو ہے یہ تحفے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے مجازن، بیسیکلی تو سلام ہی ہے، لیکن سلام بھی ایک تحفہ ہوتا ہے جو زبان سے دیا جاتا ہے۔ تو عام ہدیے کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ اگر تم کو کوئی دے تو کیا کرو؟ فحیوا بأحسن منہا او ردوہا، کہ جب تمہاری دینے کی باری آئے، کوئی موقع آئے، تو کوشش کرو اس سے زیادہ اچھی چیز دو اس کو، یا کم از کم اتنی تو دو۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پہ کیا ہوتا ہے، جب کوئی منہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں تو ساتھ بیٹھے کاپی کتاب سنبھالے قلم کاغذ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔
باقاعدہ گن گن کے رکھا جا رہا تھا کتنا دیا، پھر وہ کاپی معلوم نہیں کتنے سال تک سنبھالی رہتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کرنسی کا ریٹ جو ہے وہ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے جب آپ کو کسی نے دیا ہو اس وقت 100 روپے میں بہت کچھ آتا ہو، اب آپ اس کو جب لوٹا رہے ہیں تو پھر صرف 100 تو نہ لوٹائیے، کیونکہ اب معاملہ 100 کا وہ نہیں رہا. تو ایسا حساب کتاب نہیں کہا گیا کہ کرو، کیونکہ اس سے تحفے کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تحفہ کس لیے ہوتا ہے؟ محبت بڑھانے کے لیے، نہ کہ بغض پیدا کرنے کے لیے. ہمارے ہاں یہ لینا دینا محبتیں نہیں نفرتیں بڑھا رہا ہے. شادی بیاہ کے موقعوں پہ خاص طور پہ کہ نقص نکالے جاتے ہیں، اس پر منہ بنایا جاتا ہے. دینے کے معاملے میں بھی جو گھٹیا چیز ہوتی ہے خرید کے ہم کہتے ہیں اچھا دینے دلانے کے کام آ جائیں گا، یعنی جو استعمال کے قابل نہ ہو، چلو نکال دو ان کو، کسی پہ دین چڑھا دو. اللہ تو جانتا ہے نا پھر نیت کیا دے رہے ہو. محبتیں کیسے بڑھیں گی؟ ایسے دینے سے محبت نہیں بڑھتی. اس دینے سے محبت بڑھتی ہے جو دل کی گہرائی سے دیا جائے، خواہ ایک چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں فحیوا بأحسن منہا سے مراد یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی نے 100 روپے کی چیز دی ہے تو تم 110 دو یا 100 ہی دو. ہدیے کے معاملے میں کیا ہر شخص کی اپنی حیثیت دیکھی جائے گی. مثلاً اگر ایک شخص کو اللہ نے بہت دیا ہے تو وہ بہت بڑا ہدیہ دے سکتا ہے، لینے والا ہو سکتا ہے اس حیثیت کا نہ ہو. اب اگر یہ کہا جاتا کہ اس کوالٹی کی چیز لوٹاؤ یا اس قیمت کی لوٹاؤ تو وہ لینا تو اس کے لیے بلائے جان بن جائے، جیسے بن جاتا ہے لوگوں کے لیے کہ اب یہ اتنی مہنگی چیز کا تحفہ مل گیا، اب یہ پتہ نہیں کس طرح اترے گا، کیا ہوگا. وہ لے کے ایک تکلیف شروع ہو جاتی بندے. تو اس سے محبت تو نہ بڑھی نا، مقصد تو نہ پورا ہوا. تو یہ مقصد کیسے پورا ہو سکتا ہے کہ دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دے اور پلٹانے والا بھی اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی احسن جو اس کے پاس احسن ہے. ٹھیک ہے، جو میکسیمم اچھا وہ کر سکتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ کر لے. بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یا اگر اس سے زیادہ اچھا انداز نہیں تمہارا تو اتنا تو رکھو. پھر اسی طرح پیش کرنے کے معاملے میں بھی کہ بعض اوقات بعض پیش کرنے والوں کا انداز اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ لینے والے کو محسوس نہیں ہوتا، اور بعض اوقات دینے والوں کا سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے الٹا مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. جس طرح صدقہ دے کر اذیت دینا، احسان جتانا منع ہے، اسی طرح تحفہ دے کر اس کو مینشن کرنا، احسان جتانا، اذیت دینا یہ منع ہے. کیونکہ تحفے کے معاملے میں کیا ہے؟ تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، محبت بڑھتی ہے. لیکن اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، بڑھنے کی بجائے نفرت بڑھ رہی ہے، بغض و عداوت بڑھ رہی ہے، دوری آ رہی ہے، اور صرف ایک بزنس ہو رہا ہے، تو یہ چیز درست نہیں. یا نمائش ہو رہی ہے کہ بعض اوقات انسان دوسرے کے بھلے کے لیے یا دوسرے کی خوشی کے لیے نہیں کرتا، اپنی نمائش کے لیے شروع کر دیتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچ کر سلام کا جواب ہو یا تحفے کا جواب، اس میں کیا ہو؟ خلوص، محبت، چاہت، چاہے چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو. لیکن چھوٹی سے مراد بیکار والی نہیں. بہتر چیز کیا ہوتی ہے؟ کہ جو کسی دوسرے کو فائدہ پہنچائے. لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں بے سوچے سمجھے ہم کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ دینے والا بھی ایک تکلیف اٹھاتا ہے، لینے والا بھی ایک مصیبت میں پڑ جاتا ہے، اور وہ چیز کسی کے بھی استعمال کی نہیں ہوتی، کام ہی نہیں آتی. مثلاً ہمارے ہاں عموماً کیا رواج ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ کیک لے کر جاؤ یا مٹھائی لے کر جاؤ. اور اکثر مٹھائی کی دکانوں کے جو لکھے ہوتے ہیں 1948 سے 1920 سے 100 سال پرانی دکانیں، وہ کس طرح چلتی رہی. بزنس فلرش کرتا ہے تو ہی وہ اتنا عرصہ قائم رہتی ہے نا، وہ نام، وہ برانڈ، وہ سب کچھ قائم رکھا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں ایک رواج کی بات ہے، یہ ایک فیشن کی بات ہے کہ جاؤ تو ایسی ہی کوئی چیز لے کے جاؤ. مثلاً بعض اوقات آپ کسی مریض کی عادت کے لیے جا رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں مٹھائی. تھوڑی سی تو سینس استعمال کرنی چاہیے کہ کس موقع کی مناسبت سے لے کے جا رہے ہیں. مثلاً شہد کی بوتل ہو سکتی ہے، مثلاً کوئی فروٹ ہو سکتا ہے، مثلاً کوئی وائٹامنز ہو سکتے ہیں، مثلاً کوئی اچھی کتاب ہو سکتی.
مثلاً آیات شفا ہو سکتی ہیں کہ وہ لیٹا پڑھتا رہے، مثلاً کوئی اچھی کیسٹ ہو سکتی ہے کہ لیٹ کے سنتا رہے، کوئی کتاب ہو سکتی ہے جو پڑھتا رہے. ایک کیک اور مٹھائی کا ڈبہ ہی کیوں آخر؟ ہمارے ہاں تحفے میں ورائٹی نہیں، سینس نہیں یوز کرتے. مثلاً عید کے موقع پہ آپ دیکھ ہر شخص کیک کا تبادلہ کر رہا ہے. اب فریج میں بھی جگہ نہیں کہ اس کو رکھا جائے، کھانے کو بھی دل نہیں کہ کتنے کیک کھائیں گے آپ. ایک مصیبت ہو گئی نا تحفہ. اسی طرح عموماً ہمارا رواج کیا ہے؟ صرف کپڑے دینا. کوئی شادی ہو، حتیٰ کہ اب میں نے سنا مرگ پہ بھی دیتے ہیں، افسوس کے ساتھ. یعنی کہتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، کچھ خاص برادریوں میں رواج ہے، تو جو تعزیت کے لیے آتے ہیں، بہنیں، بھانجیاں، بیٹیاں، یعنی اس طرح کے جو رشتے ہوتے ہیں، جاتے ہوئے ان کو بھی کپڑے دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ صرف مخصوص چیزیں ہی ہم نے کیوں سمجھ لی کہ یہی تحفہ ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب اچھی چیزیں سرکولیٹ کرتی ہیں، اچھی چیزیں، مثلاً اچھی کتاب، اچھی نصیحت، کوئی بھی اچھی استعمال کی چیز، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سروے میں نے پڑھا تھا کہ کون سا گفٹ لے کر آپ زندگی میں بہت خوش ہوئے یا کس سے لے کر. تو بہت سے لوگوں نے خوشبو کا لکھا ہوا تھا جو نمبر 1 تھا گراف. اور مشکل ہے کہ خوشبو مہنگی اتنی کہ اس کو افورڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ایسی صورتوں میں فلاورز بھی ہو سکتے ہیں، یا بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہم کئی 100 کا ایک بوکے ایک اوکیزن کے لیے لے لیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شخص مثلاً آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا 2 وقت صحیح طور پہ، اس کے بچے دودھ نہیں پی رہے، پتا ہوتا ہے رشتہ داروں میں، لیکن ہم وہاں ان بچوں کو کوئی غذائیت والی چیز دینے کے بجائے ان کو بوکے دے رہے ہیں. اب وہ بےچارے کیا کریں گے اس کو دیکھ دیکھ کے؟ کتنی دیر خوش ہوں گے دیکھ کے؟ ان کے پیٹ میں کچھ نہیں. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ ان معاملات میں ہم صرف فیشن کو دیکھتے ہیں کہ رواج کیا ہے، صرف ظاہریت کے اوپر جاتے ہیں. اچھا بعض اوقات اور کیا کرتے ہیں، چیز اندر بیکار سی ہے، اوپر اتنا قیمتی غلاف چڑھا دیں گے کہ اصل چیز سے زیادہ ریپنگ کے اوپر، پیکنگ کے اوپر خرچ کیا ہوا ہے. اب یہ بھی دراصل کیا ہے؟ ایک دکھاوا، ایک ریاکاری. ٹھیک ہے، احسن طریقے سے آپ پیش کریں، میلے شاپر میں نہ دیں یا کالے شاپر میں نہ دیں کسی کو، لیکن ضروری بھی نہیں کہ آپ مہنگے سے مہنگا ریپنگ پیپر ہی خرید کر اس میں دیں. ایک نارمل چیز سے بھی کام چل سکتا ہے. اچھا بعض اوقات ہم لوگ صرف کارڈز دیتے ہیں، اور کارڈز کی بھی بعض اوقات قیمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بعض اوقات 100 150 اب آپ دیکھیں کہ مثلا 100 روپے کا آپ نے کارڈ خریدا، کیا 100 روپے میں ایک اچھی کتاب نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے نا. اس اچھی کتاب کے شروع میں آپ جو چاہیں لکھ دیں، پہلے فرنٹ پیج پہ جو کارڈ میں لکھا ہے نا، کسی میں سارا نقل کر کے لکھ دیں. تو وہ کارڈ کہاں جاتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ اس کی بھی بے حرمتی ہوتی، جیسے انہوں نے پھولوں کی بات کی. لیکن اگر ایک اچھی کتاب ہوگی، کہیں کسی شیلف میں رکھی ہوگی، کبھی تو بور ہو کے اٹھا کے پڑھ ہی لے گا نا کوئی. جب کچھ نہیں ملے گا وہی پڑھ لے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. تو ایک مسلمان کا ہر کام بامقصد ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے ثواب کماتا ہے. جیسے ایک بزنس مین ہوتا ہے نا، اس کا دماغ ہر وقت کہاں کام کر رہا ہوتا ہے، کہاں کس موقع سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کہاں ایگزیبیشن ہو سکتی ہے، کہاں انٹروڈکشن کرایا جا سکتا ہے، کس طرح سیل بڑھائی جا سکتی ہے. مارکیٹنگ ایک پورا شعبہ بن گیا ہے. دنیا کے کاروباروں کے لیے تو ہم اتنا سوچتے ہیں، آخرت کمانے کے لیے کیوں نہیں سوچتے کہ ایک گفٹ بھی دے رہے ہیں اس پہ بھی خرچ کر رہے ہیں؟ کیوں نہ ایک اچھی چیز دیں جو کسی کے پیٹ میں جائے، اس کی بھوک مٹے تو جنت کمائے، کسی کے تن پہ جائے تو جنت کمائے، کسی کے استعمال میں آئے تو فائدہ ہو، کوئی اس سے پڑھ لے تو فائدہ ہو، کوئی سن لے تو فائدہ ہو. عموماً ہمارے ہاں جیسے ایک رواج ہے، شادیوں کے موقع پر مٹی کے اس کے اندر مکھانے اور چھوارے اور پتہ نہیں وہ سویٹس ڈالی ہوتی ہیں جو کبھی نہیں کھائی ہوتی کسی نے. یا اسی طرح جب وہ شادی کے وہ نکاح کے بعد چھوارے بانٹتے تو اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا چنمن ڈال دیتے ہیں اس میں، جو اس کو کوئی کھا نہیں سکتا.
گھر میں خود خرید کے کبھی نہیں لائیں گے اس کو کھانے کے لیے، لوگوں کو ڈھیروں کو بانٹ رہے ہوں گے. کتنے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. کبھی آپ نے وہ پیکنگز دیکھی ہے کہ اس میں پتہ نہیں ٹافی ایک ہوتی ہے اور منہ میں ڈالتے ہی دماغ چکرا جائے، اتنے خراب ذائقے کی. ایک چھوارے کافی نہیں تھے، صاف ستھرے اچھی کوالٹی کے ہوتے، کوئی ایک بھی اٹھاتا منہ میں ڈالتا، اس کو غذائیت بھی ملتی، انرجی آتی، انجوائے کرتا. وہ 10 چیزیں جمع کر لی آپ نے، کوالٹی ایک کی بھی نہیں، کھانے کے ایک بھی کام نہیں آئی، وہ سب نے لا کے ڈال دیے ایک طرف اور وہاں سے بن میں چلا گیا. کتنا ویسٹ آف منی ہے ہمارے ان تحف و تحائف میں. اب یہ جو مکھانے جو پیور شوگر ہوتی ہے اس کے ڈیزائن بنا کے وہ پتاشے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیتے، وہ کون کھاتا ہے؟ شاید کوئی کھاتا ہی ہوگا تبھی بنتے رہتے ہیں، لیکن وہ بھر بھر کے سب کو ہم دے رہے ہیں. اچھا جب کوئی کارڈ چھاپنے لگیں گے دین کے بارے میں، وہ روزے کی تصویر کا چھاپ لیں گے، ہر کارڈ کے اوپر روزے کی تصویر اور مسجد نبوی کی وہ بس ایک. بھئی کیا دین صرف اس میں بند ہو کے رہ گیا ہے؟ کیا یہ ساری کائنات اللہ کی محبت نہیں یاد دلا رہی؟ کیا اگر ایک پھول اگر آپ چھاپیں گے وہ غیر دینی کام ہوگا؟ یہ بھی اللہ کی چیزیں، ان میں بھی غور و فکر کرو. اللہ صرف مسجد میں جا کے کیوں یاد آتا ہے؟ وہ باہر کیوں نہیں یاد آتا؟ وہ تو سیر پر جاتے وقت بھی یاد آنا چاہیے. آپ کسی باغ میں ہو اور دل میں آپ کے رب سمایا ہوا ہو. بندہ مومن تو ہر جگہ اپنے رب کو ڈھونڈتا ہے، لیکن یہ ایک خاص ہماری تھنکنگ ہے نا کہ صرف مسجد تک اس کو محدود کر دو. ہم نے دین کو، اسلام کو وہاں قید کر کے رکھ دیا. بس ادھر آ کے آپ کا نام، وہ پھر بیگ سے اسکارف نکال کے نماز پڑھ لیں گے، پھر باہر نکل کے طے کر کے اسی میں رکھ کے چل دیں گے. تو ہمارے یہ رویے کیا ظاہر کرتے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ کیوں نہیں چینج لاتے؟ ہر چیز میں جدت. دین کے معاملے میں، اس کو پریزنٹ کرنے کے معاملے میں کوئی جدت نہیں. تو یہاں پر کیا ہے؟ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. مزہ تو جب ہے جب آپ خود چھوڑ دیں یہ کام، ہے نا. میں امپوز نہیں کر رہی، بے شک جی بھر کے کریں، لیکن کبھی ہم سوچیں تو کہ کیا کر رہے ہیں نا. ہمارا پیسہ، ہمارا وقت، اب آتے کہ چھوٹی چھوٹی پیکنگ کرنے میں کتنا ٹائم ویسٹ کر لیتے ہیں آپ. ریپ کرنے میں وقت ضائع، ان ریپ کرنے میں وقت ضائع. اس کے ساتھ ایک جنگ جاری ہوتی ہے نا ان ریپ کرنے میں. ان چیزوں کو آسان کر دیں، ہلکا کر دیں. خوبصورت ضرور رکھیں لیکن آسان کریں زندگی کو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں. بہت سے معاشرتی احکامات دینے کے بعد پھر اللہ تعالی کا تعارف، پھر اللہ کی بات جس کے لیے تم یہ سب کچھ کرو گے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ ضرور جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن. اسی کی طرف سے آئے ہو، اسی کی طرف واپسی ہے، اس لیے اس کا حکم مان لو. کیا ہے وہ قیامت کا دن؟ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کی کسی بات میں شک نہ کرو، اور خاص طور پر اس بات میں کہ تمہیں دنیا سے ایک دن واپس جانا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں، تمہیں اس کی نافرمانی کر کے یہاں ہمیشہ رہنے کا موقع نہ ملے گا. فما لکم، تو کیا ہے تم کو، فی المنافقین، منافقین کے بارے میں، فئتین، دو گروہ بن گئے ہو. فئتن کہتے ہیں گروہ کو. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف نکلے تو کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے. ان واپس ہونے والوں کے بارے میں صحابہ کی دو رائے تھیں، یعنی صحابہ دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ کہتا تھا کہ ہم ان سے لڑائی کریں گے، یہ واپس کیوں گئے ہمیں چھوڑ کر، اور اس موقع پر جبکہ اسلام پر ایک مشکل وقت ہے. اور دوسرا کہتا تھا کہ ہم ان سے لڑائی نہ کریں گے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، فما لکم، کیا ہے تم کو، یعنی صحابہ کرام کو،
فی المنافقین کہ منافقوں کے بارے میں. کون سے منافقوں کے بارے میں؟ جو احد سے واپس چلے گئے تھے. فئتین دو گروہ بن گئے ہو. یہاں پر ما لکم ویسے تو سوال کیا جا رہا ہے لیکن اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں. یعنی ایسا سوال ہے کہ جس میں انکار موجود ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسا کیوں ہوا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. واللہ ارکسہم اور اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا، الٹا کر دیا، یعنی کفر کی طرف پھیر دیا. کیوں؟ بما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی ان کے اپنے عمل کی وجہ سے. کیا تھا ان کا عمل؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، انہوں نے جہاد سے اعراض کیا، وہ میدان جنگ سے واپس آئے. واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا. ومن یضلل اللہ اور جس کو اللہ بھٹکا دے فلن تجد لہ سبیلا تو اس کے لیے ہرگز تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی ظلم کے ساتھ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. جو ہدایت ڈیزرو نہیں کرتے، جو ہدایت کے لائق نہیں ہوتے، جو ہدایت کے قابل نہیں ہوتے، جو اپنے عمل سے یہ ثبوت دیتے ہیں کہ وہ ہدایت نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ پھر زبردستی ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کر لو. کما کفروا جیسا کہ انہوں نے کفر کیا. کون چاہتے ہیں؟ منافقین. پھر کیا ہوگا؟ فَتَكُونُونَ سَوَاءً تم سب برابر ہو جاؤ گے. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ تو تم ان میں سے دوست نہ بناؤ. یہاں دوستی کا معیار بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ عملی طور پر اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تم ان سے دوستی نہ کرو. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں. ان کے ایمان کی حقیقت کہاں سے پتہ چلے گی؟ ان کی ہجرت سے، کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں یا نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں کس سے؟ ہجرت سے. فَخُذُوهُمْ تو پکڑو ان کو. وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں کہیں تم پاؤ ان کو. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور ان میں سے تم کسی کو بھی اپنا دوست اور مددگار مت بناؤ. اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ منافقین سارے کے سارے مدینہ کے اندر ہی نہیں رہتے تھے. ان میں سے کچھ مدینہ کے آس پاس مختلف قبائل میں بھی جاگزی تھے. ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ سچے مومن ہیں تو پھر اپنے اسلام کا ثبوت دیں، ایمان کا ثبوت دیں اور اپنے علاقے چھوڑ کر مدینہ میں آئیں، یہاں ہجرت کر کے آ جائیں. یہاں ان کو ہجرت کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں، آپ کے قریب رہیں اور آپ سے کچھ سیکھ سکیں اور ان کے نفاق کا علاج ہو سکے. لیکن اگر وہ نہیں آتے تو پھر ان کی ایسی حرکتوں پر انہیں چھوڑو نہیں، انہیں قتل ہی کرو. کیوں قتل کرو ان کو؟ تاکہ ایسے فساد کا سدباب ہو سکے، ان کا عبرتناک انجام ہو اور کل کو کوئی اور اس قسم کی حرکت کا ارادہ نہ کر سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.